قرآن سے تم جتنا مضبوط رہو گے تمہارا رشتہ قرآن سے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تمہارے قریب میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے، یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ یعنی اس قرآن کے اندر سارے انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت رکھا ہے، اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر، مومن اور کافر کا فرق کیے بغیر، دنیا کے جتنے انسان ہیں سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ اور کہیں فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے خصوصی کرم نوازشیں ہیں، خصوصی انعامات ہیں۔ اسی لیے قرآن کی ہدایت، قرآن کا چشمہ، قرآن کا فیض اتنا عام ہے کہ دشمنان اسلام کی اور شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے بندوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، قرآن سے دور کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ اور آئے دن ہم اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ دنوں میں زمین کے کسی نہ کسی حصے میں دشمنان اسلام اللہ کے کلام قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ حال ہی میں کسی ایک ملک میں دشمنان اسلام نے اللہ کے کلام قرآن کی ساری دنیا کے سامنے بے حرمتی کی، باضابطہ اس کا ویڈیو بنایا، ساری دنیا میں اسے وائرل کر دیا، دنیا میں مختلف لوگ اس کی سختی سے مذمت کر رہے ہیں کہ خالق کے کلام قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی بے ادبی، اللہ کے کلام کی بے حرمتی کو ایک مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے وہ قرآن کی بے حرمتی سے تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ خالق کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کی بے حرمتی، اس کی بے ادبی دنیا کا کوئی ایمان والا کسی حد تک کبھی کوئی برداشت کے قابل نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایسے دور میں، ایسے حالات میں جب اللہ کے کلام قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرتے جائیں۔ دنیا چاہتی ہے، دشمن چاہتے ہیں، شیطان چاہتا ہے، شیطان کے پیروکار چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائے، تو ان کی اس چاہت کو ناکام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اور ہمارے علماء نے کہا کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر خدا کے بندے پر، ہر انسان پر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ آج ان 5 حقوق کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہیں، خانقاہوں میں ہیں، لیکن اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں، جس طرح ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جس طرح ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق لازم ہیں، اسی طرح اللہ کے کلام قرآن کے بھی ہم پر 5 حق لازم ہے، 5 حقوق ہے قرآن مجید کے۔ آج ہم ان 5 حقوق کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور کوشش کریں گے اپنی زندگی میں اس قرآن کے حقوق کو داخل کریں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے، پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ پہلا حق ہے، قرآن پر ایمان لائے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، یہ دوسرا حق ہے۔
اور تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، کن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کن کاموں سے ہمیں روکا جا رہا ہے، قرآن کو سمجھا جائے، یہ تیسرا حق ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے۔ اور قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا جائے، قرآن کی اشاعت کی جائے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کی تعلیمات کو اپنی بساط اور گنجائش کے مطابق دنیا کے گوشے گوشے میں قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ آج جبکہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے کلام اللہ کے کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان 5 حقوق کے بارے میں ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم قرآن کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائے، یہ حق تو اللہ نے اپنے فضل سے ہر ایمان والے کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، یہ بات تو حق ہے۔ پہلا حق تو ہمیں خدا نے آسانی سے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ باقی جو 4 حقوق ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے۔ ان 4 حقوق کے بارے میں ہم کتنے کامیاب ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، ہماری زندگی کا کتنا وقت قرآن پر سمجھنے میں ہم مصروف رکھتے ہیں، ہماری زندگی کیسے قرآن پر عمل کر رہی ہے، اور قرآن کو عام کرنے کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے، کتنی جد و جہد ہے۔ اللہ کا کلام قرآن آنے والی نسلوں کے سینوں میں پہنچے، جو قرآن کو نہیں جانتے ہیں ان کا رشتہ قرآن سے جوڑیں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس حقوق کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے۔ جب بات حقوق کی آئی، آج ساری دنیا میں ہر جگہ حقوق کی بات ہوتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری حق ادا نہیں کر رہی ہے، پڑوسی کہتے ہیں کہ پڑوسی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا حق لینے کی فکر، ہر ایک کو اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش، لیکن بحیثیت ایمان والے، بحیثیت مومن، ہم جو قرآن اللہ کا کلام ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے کتنے حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، دنیا کے مختلف گوشوں میں ظالموں نے، بدبختوں نے، جہنمی کتوں نے اللہ کے کلام قرآن کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی ہے۔ یقیناً اس کے واقعے کو سن کر ہمارا دل جل رہا ہے، ہمارا سینہ مچل رہا ہے۔ یہ ہماری قرآن سے محبت کی وابستگی کا ثبوت ہے، لیکن ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ خالی اسے بددعائیں دیتے رہیں گے یا عملی طور پر ان ظالموں کے خلاف میں کوئی اقدام کریں گے؟ تو ان کا جو اقدام ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے جو 5 حقوق ہے ہر مومن اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اور آج ہی اسی محفل میں، اسی مجلس میں، اسی مبارک دن جمعہ کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرے کہ مالک
تیرے کلام کے بے حرمتی کی گئی ہے، ہم ان ظالموں کو اپنے ہاتھوں سے روک تو نہ سکے، ان بدبختوں کو زمین سے صفایا تو نہیں کر سکے جنہوں نے تیرے کلام کی بے حرمتی کی دنیا کے سامنے، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے، اپنے پاور سے انہیں روکنے میں تو ناکام رہے، لیکن مالک ہماری جتنی زندگیاں ہیں، زندگی کی جتنی سانسیں ہیں، ساری کی ساری تیرے کلام کی خدمت میں ہم گزار دیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن سے رشتے کو جوڑیں گے، اپنی آنے والی نسلوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کریں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو عارف قرآن بنائیں گے، اپنی اولاد کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کریں گے، قرآن کو پھیلانے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اپنی ساری توانائیاں خرچ کریں گے۔ اس بات کا ہم تمام کو اللہ کی بارگاہ میں عہد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی جب بے حرمتی ہوئی ہے، اللہ کے کلام کی بے ادبی کی گئی ہے، وہ بھی ڈھکی چھپی حالت میں نہیں، ساری دنیا کے سامنے کی گئی ہے، تو ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رشتے محبت، رشتے غلامی کو اللہ کے کلام قرآن سے مضبوط کرے۔ یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے، قرآن سے اس کا رشتہ دنیا میں مضبوط تھا، وہ قرآن کا خادم تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کو پڑھنے والا تھا، یہی قرآن اس کی قبر میں داخل ہوا کرتا ہے، اور جب قرآن قبر میں داخل ہوگا تو قرآن سے نور ہی نور، روشنی ہی روشنی پیدا ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے کلام قرآن مجید یہ سارے ایمان والوں کی جان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہدایت کی باتیں کی گئی اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے جو 5 حقوق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کو دنیا میں عام کیا جائے، ان 5 حقوق پر جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہماری گنجائش ہے، ان 5 حقوق کے پیچھے ہم لگا دیں گے۔ اور علماء نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور جو قرآن سے جڑے گا، قرآن سے وابستہ رہے گا، اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ کی حفاظت اس کی زندگی میں بھی داخل ہوگی جس کا رشتہ قرآن سے جتنا مضبوط رہے گا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو تم میں چھوڑ رہا ہو، ان کو تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہی میں نہیں جاؤ گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام اور جن بدبختوں نے اللہ کے کلام قرآن کی بے حرمتی کی، اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے۔ قرآن کی ہدایت کو اللہ پاک ساری دنیا میں عام فرمائے۔ قرآن سے ہم تمام کے رشتے کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔